السلام علیکم، میں سید مصدق احمد، فرسٹ ایئر انجینئر اسٹوڈنٹ آف خیبر میڈیکل کالج۔ آج میرے ساتھ موجود ہے معاذ احمد، جس نے فرسٹ ایئر اٹیمپٹ پہ انڈیکیٹ کلیئر کیا ہوا ہے ود آؤٹ جوائننگ اینی اکیڈمی۔ آئیے ان سے سنتے ہیں کہ انڈیکیٹ جرنی کے بارے میں۔ معاذ احمد، آپ کے پی سی اور انڈیکیٹ میں کتنے مارکس تھے؟ میرے پی سی میں 1130 مارکس تھے اور انڈیکیٹ میں میرے 175 آؤٹ آف 180 مارکس تھے۔ اچھا، اور یہ بیسک کوشچن ہوتا ہے نا انڈیکیٹ اسپائرنٹس کا کہ انڈیکیٹ پریپریشن کے لیے اکیڈمی جوائن کرنی چاہیے یا نہیں، آپ کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے؟ جی بالکل، یہ ایک اہم کوشچن ہے۔ جب بورڈ کے ایگزام ہو جائے تو سب سے پہلا جو کوشچن ذہن میں ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ مجھے اکیڈمی جوائن کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ تو میں نے پرسنلی تو کوئی فزیکل یا مین اکیڈمی نہیں جوائن کی تھی، لیکن اکیڈمی جوائن کرنے یا نہ کرنے کے لیے کچھ فیکٹر کو ذہن میں رکھنا ضرور ہے، جیسے کہ آپ کی پی سی مضبوط ہے یا نہیں، آپ کی کنسیپٹ مضبوط ہے یا نہیں، آپ کی فائنینشیل کنڈیشن کیسی ہے، آپ آن لائن ریسورسز سے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، آپ اکیڈمی جوائن کر سکتے ہیں، مطلب اکیڈمی آنا جانا آپ کے لیے پاسبل ہے یا نہیں۔ تین مختلف فیکٹرز کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ مجھے اکیڈمی جوائن کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، اور اسٹڈی مٹیریلز کیا یوز کی تھی آپ نے اور اسٹارٹ کیسی لی تھی آپ نے؟ جی میں تو پریشر تھا، تو سی بورڈ ایگزام کے بعد بندہ بہت کنفیوز ہوتا ہے کہ میں نے ابھی آگے کیا کرنا ہے۔ بندے کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا کہ میں نے کس طرح اسٹارٹ کرنا ہے۔ پی سی اور بورڈ ایگزام اور انڈیکیٹ کی اسٹڈی میں بہت فرق ہوتا ہے، تو پہلے تو بندے کو بالکل بھی سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کہاں سے اسٹارٹ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں نے اپنے سینئر سے پوچھا تھا جو ادھر اس میڈیکل کالج میں دوسری میڈیکل کالجز میں تھے۔ پھر میں نے یوٹیوب پہ مختلف ٹاپرز کی ویڈیو دیکھی، ان کی سکسیس سٹوری سنی اور مختلف لوگوں سے پوچھا۔ تو پھر میں نے آہستہ آہستہ اسٹارٹ کیا۔ پہلے تقریباً 1 منتھ تو مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں یا نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن جب جیسے ہی بندہ سٹیٹس دینا اسٹارٹ کرے تو پھر بندے کو تھوڑا بہت سمجھ آ جاتی ہے 1 منتھ کے بعد یا 20-25 دن کے بعد کہ میں ابھی صحیح پڑھ رہا ہوں۔ اچھا، اور سنڈے ٹیسٹ کے بارے میں کیا خیالات ہیں آپ کے؟ کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے آپ؟ یہ بھی ایک بالکل کامن کوشچن ہے۔ سنڈے ٹیسٹ تو میرے خیال میں بالکل اٹینڈ کرنا چاہیے۔ پہلے تو بندے کو خود سمجھ نہیں آتی کہ میں نے پڑھنا کس طرح ہے، تو جب بندہ سنڈے ٹیسٹ کے لیے جائے، سنڈے ٹیسٹ اٹینڈ کرے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے ابھی کس لیول پہ پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، کیونکہ بیسک اسٹڈی تو بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ انڈیکیٹ کے لیے آپ نے ڈفرینٹ پڑھنا ہوتا ہے، تو سنڈے ٹیسٹ سے بندے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں نے آگے کیا پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے۔ بعض دفعہ ہم الٹا پہ پڑھ لیتے ہیں، جو بیس میں سنڈے ٹیسٹ ہو جاتا ہے تو ہم نے بہت پوائنٹس جو ہوتے ہیں وہ ہم نے مس کیے ہوتے ہیں۔ تو سنڈے ٹیسٹ سے ہمیں بالکل ڈائریکٹ پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے ایک ٹاپک کو کس طرح پریپیئر کرنا ہے، کس لیول پہ پریپیئر کرنا ہے۔ تو میں نے تو خود انجیکان اکیڈمی کے سنڈے ٹیسٹ لیتے ہیں، وہ بہت یوزفل ہے، اس کی ایکسپلینیشن بہت یوزفل ہے۔ آپ یہ انجیکان کی بھی دے سکتے ہیں، کیسے کی بھی دے سکتے ہیں، لیکن سنڈے ٹیسٹ دینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پھر اس کی ایکسپلینیشن پڑھیں۔ آپ نے جو ایم سی کیوز غلط کیا ہے اس کو پھر انالائز کریں کہ ان ایم سی کیوز کو میں نے غلط کیا ہے کیا۔ اچھا، اور معاذ ریویژن کے لیے آپ کی کیا اسٹریٹجی رہی؟ آخر میں ریویژن بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے۔ پہلے تو بندے کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے تو مختلف ریسورسز سے پڑھ سکتا ہے، مختلف بکس یوز کر سکتا ہے۔ آخر میں تو پھر ٹائم بہت کم ہوتا ہے، آپ نے ملٹیپل ریویژن کرنی ہے۔ تو میں نے تو بتا خود بایو کے لیے کپس کی ایک شارٹ لسٹنگ تھی، اس کو میں نے پرنٹ کر کے اس پر جو پوائنٹس مسنگ تھے وہ میں نے بک سے ایڈ کیے تھے۔ اور فزکس کے لیے میں نے فزکس اینڈ سیکم کے جو لیکچر نوٹس تھے وہ پرنٹ کر کے اس پہ بیان تھے نوٹ مختلف انسٹیٹیوٹ سے، ٹیکسٹ بک سے، سنڈے ٹیسٹ سے، مختلف سورسز سے اس پہ میں نے اہم پوائنٹس لکھے تھے۔ اور کیمسٹری کے لیے میں نے اپنے نوٹس بنائے تھے، اور بہت امپورٹنٹ جو ہوتا ہے وہ اسٹیکی نوٹس ہوتا ہے، جو آپ نے جو چیپٹر کے کرکس ہوتے ہیں، جو بہت زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتے ہیں، آپ نے وہ اسٹیکی نوٹس پہ لکھ کے دیوار پہ چپکا دینا ہے۔ تو آخر میں پھر بندے کو بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے۔ آپ بہت شارٹ ٹائم میں آپ ملٹیپل ریویژن کر سکتے ہیں اور یہ انتہائی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اچھا، اور معاذ احمد کیا میسج دینا چاہیں گے آپ انڈیکیٹ اسپائرنٹس کو؟ آخر میں تو میں یہ بھی میسج دینا چاہوں گا کہ ڈونٹ کمپیئر یور سیلف ود ادر۔ ہر ایک کی اسٹوری ڈفرینٹ ہوتی ہے، تو آپ نے اپنی چیپٹر فرسٹ کو کسی دوسرے کے چیپٹر 10 سے نہیں کمپیئر کرنا۔ اب ہر کسی کی اپنی جرنی ہوتی ہے، آپ نے اپنی طریقے سے پڑھنا ہوتا ہے، اپنی میتھڈس فالو کرنے ہوتے ہیں، اپنی اسٹریٹجیز فالو کرنے ہوتے ہیں۔ اس سے امپورٹنٹ پوائنٹس یہ ہے کہ کسی کو بھی بلائنڈلی فالو نہ کریں۔ ہر کسی کی، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہر کسی کی اسٹوری ڈفرینٹ ہوتی ہے، تو آپ خود اپنی اسٹریٹجیز بنائیے، خود اپنا ٹائم ٹیبل بنائیے، خود پڑھے۔ کسی دوسرے سے آپ ٹپس لے سکتے ہیں لیکن کسی دوسرے کے بھی بالکل بھی بلائنڈلی فالو نہ کریں۔ تھینک یو سو مچ معاذ، تھینک یو فار یور پریشیس ٹائم۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے یوزفل رہی ہوگی۔